السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے نواقض المسح علی الخفین۔ خفین پر جب ہم مسح کرتے ہیں تو وہ مسح کب ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ہے آج کا سبق۔ جس طرح میں آپ کو خلاصہ بتا دوں کہ جس طرح ہم خف پہ مسح کرتے ہیں تو مسح جو ہے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ مسح کی مدت مقیم کے لیے جو سفر پر نہیں ہے اس کے لیے 1 دن ہے، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ایک بار اگر مسح کر لیے تو 3 دن تک کافی ہو جائے گا یا 1 دن تک کافی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مسح کا جو پاور ہے، ہم جو مسح کرتے ہیں اس کو بار بار ہم کو دہرانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وہ جو مدت بتائی گئی تھی وہ یہ کہ ہم کو جو ہے ایک بار خف اگر پہن لیے ہم تو ہم کتنے دنوں تک اس خف کے اوپر ہی مسح کر سکتے ہیں، وہ تھا مدت، ٹھیک ہے۔ تو آپ کنفیوژن میں بالکل ہی نہ پڑیے گا۔ تو ہم جب مسح جو ہے وہ کس وقت کرتے ہیں، وضو بناتے وقت پیر دھونے کے بدلے میں ہم مسح کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب وضو ٹوٹے گا تب ہم کو مسح کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک ریزن ہو جائے گی، اور بھی بہت سارے ریزن ہیں۔ مسح پر جو ہم نے جو خف پہ مسح کی وہ مسح کا پاور جو ہے ختم ہو جائے گا، تو ان کی کیا کیا وجوہات ہیں، کیا کیا سبب ہیں، وہ ادھر نیچے بیان کیے جا رہے ہیں، تو دھیان سے دیکھیے اور سمجھیے۔ سب سے فرسٹ دیکھو، کل شیء ینقض الوضوء، ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے، ینقض المسح ایضا، تو خف پہ مسح کرنے کو بھی جو وہ توڑ دے گی۔ ہر وہ چیز جو وضو توڑتی ہے وہ ہر چیز جو ہے مسح بھی توڑ دے گی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وضو بناتے وقت ہی ہم مسح کرتے ہیں نا، تو جب وضو ہی نہ رہا تو مسح بھی ختم ہو گیا، تو ہم کو دوبارہ جب وضو بنائیں گے پھر ہم کو مسح کرنا پڑے گا۔ پھر دوسرا جو ریزن ہے وہ یہ ہے، ینتقض المسح بنزع الخف، اگر ہم نے خف کو نکال دیا کسی وجہ سے بھی، گرمی لگ رہی تھی یا پھر اور کوئی وجہ تھی، اس میں کنکر وغیرہ چلے گئے، تو پھر ہم نے نکال دیا اس کو، تو اب جو ہے مسح ختم ہو گیا، اب ہم کو واپس جو ہے اس کو پہن کے اس کے اوپر مسح کرنا پڑے گا، یا تو پھر ہم کو پیر دھونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اذا خرج اکثر القدم الى ساق الخف انتقض المسح، آپ لوگ جب جوتا پہنتے ہیں تو کبھی کبھی دیکھے ہوں گے جوتا ڈھیلے ہونے کی وجہ سے ہمارا پیچھے کا جو قدم ہے وہ کیا ہوتا ہے، اٹھ جاتا ہے نا، تو کبھی کبھی ایک دم باہر آ جاتا ہے نا، بہت زیادہ نکل جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر ہم جو ہے چل رہے تھے خف، اور پھر جو ہے پیچھے سے قدم ہمارا ظاہر ہونے لگا، اور جو ہے زیادہ ظاہر اگر ہونے لگے گا تو جو ہے مسح ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا دیکھو، ینتقض المسح بانتہائی مدته، یہ تو سمپل ہے کہ مطلب مسح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا بانتہائی مدتی، اگر مدت ختم ہو گئی مسح کی تو، جیسے مسافر کے لیے 3 دن مدت تھی، تو 3 دن اگر گزر گیا تو مسافر کے لیے مسح جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور مقیم اگر ہے تو مقیم کے لیے 1 دن تھا، تو 1 دن جب گزرے گا تو مسح ختم ہو جائے گا۔ پانچواں دیکھو، ینتقض المسح اذا وصل الماء الى اکثر احدى القدمین فی الخف، اگر ینتقض المسح، مسح ختم ہو جائے گا، اذا وصل الماء، اگر پانی پہنچ جائے، الى اکثر احدى القدمین فی الخف، خف میں جو ہے نا کسی بھی پیر میں ہے نا، ہم نے دونوں پیر میں خف پہنا تھا، تو کسی بھی پیر میں جہاں پانی بہت زیادہ چلے گیا، ٹھیک ہے، دونوں میں جانا ضروری نہیں، کسی ایک میں بھی اگر پانی چلے گیا اور زیادہ پانی چلے گیا تو سمجھ لو کہ خف پہ ہم نے جو مسح کیا تھا وہ ختم ہو جائے گا، ہم کو اس کو خف کو نکال کے پھر ہم کو دوبارہ جو ہے وہ پیر دھونا پڑے گا، یا پھر اوپر سے جو ہے نا ہم کو مسح کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پھر لا يجوز المسح علی امامہ، اب بتا رہے ہیں کہ جس طرح خف پہ ہم مسح کرتے ہیں، پیر میں خف پہن کے ہم اس کے اوپر سے مسح کر لیتے ہیں خف پہ، تو کیا اسی طرح سر کا جو مسح ہم کرتے ہیں تو امامہ نکالے بغیر ہم سر کا مسح کر سکتے ہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ایسے کسی کے ذہن میں سوال اٹھے گا تو بول رہے ہیں کہ لا يجوز المسح علی امامہ، امامہ پہ کوئی مسح جو ہے جائز نہیں ہوگا، ولا قلنسوہ، ٹوپی پہ بھی مسح جائز نہیں ہوگا، ولا برقع، اگر برقع وغیرہ پہنی ہے عورت
تو یہ بھی اس کے اوپر بھی جو ہے مسح کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ عوضاً عن مسح الرأس، سر کا مسح کرنے کے بجائے جو ہے ان تمام چیزوں پر جو ہے مسح کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ کذا لا يجوز المسح علی القفازین، تو اسی طرح مسح جائز نہیں ہوگا علی القفازین، جو ہم وہ پہنتے ہیں موزے پہ جو ہے مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ سب سوال کیوں اٹھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ جو ہے خف پہ مسح کر رہے ہیں پیر دھوئے بغیر، تو یہاں پہ بہت سارا سوال ہو سکتا ہے کہ ہم سر کا مسح جو کرتے ہیں تو سر کا مسح کیے بغیر کرنے کے بجائے ہم جو ہے ٹوپی پہ مسح کر لیں تو کافی ہو جائے گا۔ تو اس بولے نہیں، ایسا نہیں ہے کچھ۔ پھر اسی طرح ایک سوال اٹھے گا کہ موزہ جب پہنتے تو موزے پہ بھی ہم مسح کر سکتے کیا؟ تو بولے ایسا نہیں ہے، موزے پہ مسح نہیں کر سکتے، صرف اور صرف خف اگر پہنے ہوئے ہیں تو مسح ہم کر سکتے ہیں۔ تو قفازین پر مسح کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے، عوضاً غسل الیدین، دونوں ہاتھ دھونے کے بجائے تو قفازین کا معنی یہاں پہ یہ ہے، گلاؤز جو ہم پہنتے ہیں نا، تو گلاؤز پہ ہم جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے۔ گلاؤز پہنتے ہیں ہاتھ میں، جیسے ڈاکٹر وغیرہ جب کوئی آپریشن کرنے جاتے تو پہن لیتے تاکہ انفیکشن نہ ہو، ہے نا، مریض کے اوپر، یا پھر اور بھی اسی طرح قفاز الگ الگ قسم کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بہت بڑا قفاز بھی ہوتا ہے، مطلب گلاؤز جو ہم پہنتے ہیں وہ ہمارے کوہنیوں تک بھی ہوتا ہے، اور پھر کبھی کبھی اور اوپر تک بھی ہوتا ہے۔ تو قفاز جو بھی ہے، قفاز کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے، ہاتھ دھونے کے بجائے اس کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، اور بہت آسان تھا، اور امید کرتا ہوں آپ کو سب کچھ سمجھ میں آیا۔ اگر کچھ شک باقی رہ گئے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔